ہم نے عمران خان کے دور حکومت میں بھی دیکھا تھا، انہوں نے اپوزیشن کو اسی طرح پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالا تھا. مطلب شاہد خاقان پہ میرے خیال میں ابھی تک بھی مقدمے کی شکل کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی جان ہے یا نہیں ہے. رانا ثناءاللہ پہ ہیروئن ڈال دی تھی. تو اب کیا بنے گا؟ اب آپ عمران کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں گے؟ یہی ارادہ لگتا ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ تو اب انٹیریئر منسٹر کی ثوابدید ہے، لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں آپ مجھے بتائیے کہ اس میں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کے آگے مکافات کا عمل آ رہا ہے؟ جو کچھ انہوں نے کیا اور جس حد تک کیا، میں سمجھتی ہوں ابھی اس حد تک تو یہ حکومت جو ہے نہ وہ گئی ہے نہ اسے جانا چاہیے. یعنی رانا ثناءاللہ کے سیل میں چینی پھینک دینا تاکہ اسے چونٹیاں کاٹیں. مطلب اس قسم کے ٹارچر کو سوچنے کے لیے کوئی بہت بیمار دماغ ہوگا کہ جس کو یہ ٹارچر سمجھ آئے کہ کسی کو ایک سیل میں بند کیا جائے، وہاں چینی پھینکی جائے اور پھر ادھر پبلکلی اناؤنس کرتے تھے وہ پروڈیوسر صاحب شارٹ ہو تو نکالیں، وہ کہتے تھے مونچھوں سے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالوں گا، اس کا اے سی اتروا دوں گا. جیل میں ڈالیں، اے سی اتروائیں. پھر یہ الگ بات ہے کہ ان کو پھر آپ اس قسم کی اذیت سے، یہ تو ایسے ہم نے معاملات سنے تھے، کوئی بڑی بڑی کچھ ایسے ہی ملک تھے جہاں ٹارچر کے ایسے طریقے ہوتے تھے جن میں وہ اسپیشلائز کرتے تھے. یہ تو پہلی دفعہ اس ملک میں اس قسم کی باتیں سنی گئی. اس قسم کی باتیں جو ہیں ٹھیک ہے، کوڑے لگے جو کچھ ہوا، لیکن یہ عجیب سائیکولوجیکل تو پھر کیمرہ لگا کر دیکھنا، آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحب کے ان کا الزام تھا اور دیگر کے سیلوں میں، اور دیکھنا کہ کون کیسے زمین پہ پڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چکر تو گھومتا ہے، یہ مکافات کا چکر ہے. آج ادھر کوئی اوپر ہے اور کل کوئی نیچے ہے. جو گھڑی کی سوئی 12 بجاتی ہے وہی سوئی پھر 6 بھی بجاتی ہے. لیکن نواز شریف کی تقریر کے اوپر پابندی عمران خان نے لگائی تھی، اور 3 دفعہ کا فارمر پرائم منسٹر تھا. انہیں اپنے اس وقت کے ہتھ کنڈے بھول گئے تھے. اب ان پہ لگی زیادتی ہے، غلط ہے، نہیں لگنی چاہیے. اچھا پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو اس زمانے میں سب سے اس وقت دیکھنے کی بات ہے کہ یہ تو ہوا اس ملک میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے نا، لیکن اس ملک میں یہ سب سے پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر بھی ہو، اس کو گرفتاری کے لیے ذہنی طور پہ وہ ان حالات کے لیے کہیں نہ کہیں تیار ہوتا ہے. جس نے ملک کو لیڈ کرنا ہے، کوئی پارٹی لیڈ کرنے کے انفارچونیٹ ہے ویسے کہ اس کو جیل میں جانا پڑتا ہے. انفارچونیٹ ہے، لیکن اس ملک کی ایک سچائی ہے. آپ دیکھ لیجئے زرداری صاحب کے پاس آئے، کس طریقے سے نیب آئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ زرداری ہاؤس آئے، ان کو بٹھایا گیا، عزت سے زرداری صاحب ساتھ اٹھ کے چلے گئے. اسی طریقے سے فریال تالپور صاحبہ کو بھی عید کی رات انہوں نے دھکے مار کے ہسپتال سے جیل بھیجا. آپ کو چاہے کوئی کتنا ہی ناپسند ہو، جو ہے گھر کی خواتین ان کی بھی اتنی ہی جو ہے عزت والی اور مقدم ہیں جتنی آپ کی ہیں. لہٰذا جو آپ اپنے لیے پسند نہ کریں وہ دوسرے کے گھر میں جو ہے وہ آپ ڈال کے وہاں چسکے لیں اس قسم کا ظلم کر کے. تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر دیکھیے ابھی بھی میں یہ کہتی ہوں جس مقدمے میں ان کی گرفتاری ضروری ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. پولیٹیکل وچ ہنٹ کے تو دیکھیے ہم دونوں پارٹیز نے جو ہے اس کا بڑا خمیازہ بھگتا ہے، اور ہم نے ہماری تو سبق نہیں کسی نے بھی سیکھا، نہ عمران نے سیکھا نہ آپ دونوں نے سیکھا. نہیں ہم نے تو سیکھا ہوا ہے. دیکھیے آپ 4 سال جیلوں میں رہ کے آئے. ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا، ہمارے دور میں کوئی سیاسی آج جو کچھ کیا ہو اس کے اوپر تو ہم پردے نہیں ڈال سکتے نا. اگر فواد چودھری کو آپ وہ شراب کی بوتل پہ پکڑ سکتے ہیں، وہ اس کو شیخ رشید کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ وہ نشے کی حالت میں تھا، تو آپ نے سیکھا کچھ نہیں ہے، نہیں تو یہ کام نہ کرتے.